السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک پارٹی گرل کی قبول اسلام کی سچی داستان سنتے رہیے اپنے ہی چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر۔ پرسیفون رضوی ایک پارٹی گرل تھی۔ ان کے ویکینڈ کلبوں میں پارٹی کرتے کرتے گزرتے تھے، لیکن وہ اس زندگی سے خوش نہیں تھی۔ بی بی سی 3 کی ڈاکومنٹری میں وہ بتاتی ہیں کہ کیسے قبول اسلام نے ان کو ایک نئی اور با مقصد زندگی عطا کی۔ جب میں نوجوان تھی تو میں ایک بہت لاپرواہ اور بے ہمت انسان تھی۔ اختتام ہفتہ بس پارٹی ہوتی تھی۔ دن اس میں گزر جاتے تھے کہ کلب میں کون سا لباس زیب تن کرنا ہے، پھر پارٹی پر جانے سے پہلے شراب نوشی۔ کلب میں پارٹی صبح 4-5 بجے تک چلتی تھی۔ جب میں وہاں سے نکلتی تو پھر کسی کے گھر میں جا کر میری پارٹی ہوتی تھی۔ رات بھر پارٹی کرنے کے بعد اگلے روز سو کر اٹھتی تو سر میں درد ہو رہا ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کئی بار میں نے لڑکوں سے لڑائی کی اور مجھ پر جلتے ہوئے سگریٹ بھی پھینکے گئے، لیکن جب یہ سب کچھ حد سے بڑھ گیا تو پھر مجھے ان تمام چیزوں سے رکنا ہی تھا۔ میں ایسے حالات سے گزر رہی تھی جو جذباتی طور پر بہت تھکا دینے والے تھے۔ میں ان حالات سے فرار کے لیے شراب کا سہارا لے رہی تھی۔ میری زندگی بے مقصد تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میں مسلمان ہو گئی۔ یونیورسٹی جانے سے 1 سال پہلے میں نے ایک کال سینٹر میں نوکری کی۔ وہاں میری ایک مسلمان سہیلی تھی جس کا نام حلیمہ تھا۔ میں نے حلیمہ کے ساتھ پہلی بار روزہ رکھا۔ جب میں نے پہلی بار روزہ رکھا تو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ روزہ تو میں نے خود کو چیلنج کرنے کے طور پر رکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا روزے صرف 30 ہی تو ہیں، میں بھی روزے رکھ سکتی ہوں۔ جب میں نے روزے رکھنے شروع کیے تو میں اس وقت بھی شراب نوشی کر رہی تھی، پارٹیوں میں بھی جاتی تھی، لیکن پھر مجھ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ 1 مہینے کے روزوں نے مجھ میں بھی اخلاص اور تشکر کے جذبوں کو جنم دیا۔ روزوں کے تجربے نے مجھے ذاتی تحفظ کا ایک ایسا پیکیج فراہم کیا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب میں اسلام کی طرف راغب ہوئی۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو ہم باقاعدگی سے سنڈے کو سکول جاتے تھے۔ میرے والدین اور میری بڑی بہن چاہتی تھی کہ مجھے اپنے عقیدے کا پتہ ہو۔ میرے والد ایک سیاہ فام برطانوی شہری ہیں جو ہمیشہ چرچ جاتے تھے۔ میری والدہ چاہتی تھی کہ مجھے اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات ہو، لیکن انہوں نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا۔ والدین کو ڈر تھا کہ ان کی بیٹی بدل جائے گی، لیکن ان کی بیٹی پہلے سے زیادہ مؤدب اور ہمدرد ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی کے پہلے سال میں نے اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کی تھی اور میں سنجیدگی سے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب میں یونیورسٹی سے واپس سیلفورڈ میں اپنے والدین کے پاس آتی تھی تو وہ اسلام کے بارے میں میری دلچسپی سے لا علم تھے۔ میں نے اس کو تقریباً چھپائے رکھا اور پھر ایک روز سکارف پہنے گھر میں داخل ہوئی کہ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں۔
میرے والدین حیران و پریشان ضرور تھے لیکن وہ ناراض نہیں تھے۔ انہوں نے میرے انتخاب کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں صحیح فیصلہ کروں۔ میرے والد کا خیال تھا کہ میں بہت جذباتی ہو رہی ہوں، اور جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا فیصلہ جذباتی تو تھا لیکن درست تھا۔ اللہ کا شکر ہے، مذہب اسلام میں آنے کے بعد میں حجاب پہنتی ہوں، جس کی برکت سے اب مرد مجھے تنگ نہیں کرتے۔ میں نے ایسے تمام لباس پھینک دیے ہیں جنہیں میں اب نامناسب سمجھتی ہوں۔ میں نے نقلی ناخن اتار پھینکے اور سوشل میڈیا پر اپنا نام تبدیل کر لیا۔ میں نے ایسی تمام تصاویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹا دیا ہے جو میرے خیال میں نامناسب تھی۔ میں نے سوچا کہ مغربی لباس حرام ہے۔ میرا ایسے لوگوں کی قربت سے دل تنگ ہونے لگتا تھا جو شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ایسی جگہوں پر جانا بند کر دیا ہے اور ایسی جگہوں کو بھی چھوڑ دیا جہاں مرد اور عورتیں ہوس پرستی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے ماضی کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کوئی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اب میں اسکارف پہنتی ہوں اور اس سے میرا سینہ ڈھک جاتا ہے۔ جب سے میں نے اپنا لباس تبدیل کیا ہے تو میں بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہوں، مجھے کوئی نہیں روکتا۔ پہلے جب میں یونیورسٹی جا رہی ہوتی تھی مجھے 10 منٹ کی واک کے دوران 5 بار روکا جاتا تھا۔ کبھی کوئی میرے سینوں کو چھونے کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی میرے جسم کو ٹچ کرتا۔ اب مرد مجھے بالکل تنگ نہیں کرتے۔ میں سوچتی تھی کہ میں مسلمان ہوں اور ایک مخصوص قسم کا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میرے دوست ایسا نہیں کر رہے تھے۔ میں ابھی یونیورسٹی میں ہی تھی جب میں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا۔ میں نے اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں ایک روز سیلفورڈ کی مسجد میں امام کے لیے کچھ سوالات لے کر گئی۔ امام نے میرے تمام سوالوں کے جواب دیے اور کہا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تم بھی ادا کرو۔ جب میں نے ایسا کیا تو امام نے کہا مبارک ہو، اب آپ مسلمان ہیں۔ میں بہت جذباتی ہو گئی لیکن خوش تھی کہ آخر کار یہ ہو گیا۔ مسلمان کمیونٹی نے میرا خیر مقدم کیا۔ میں کچھ ایسے دوستوں سے ملی جو اب میرے زندگی بھر کے دوست ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بے ناپا کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بغیر کسی جھجک کے بات کر سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کی دل جوئی کرتے ہیں۔ میرے دوست میرے سب سے مضبوط سہارا ہیں۔ میں کئی بار واپس پرانے راستے پر چلی گئی۔ جب میری ذہنی صحت خراب ہوئی تو میں نے شراب نوشی بھی کی، لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ ایک لمبے عرصے سے میرے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ میرے پختہ عزم نے ہمیشہ واپس آنے میں مدد کی، اور اب تو میں اس راستے پر چلنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں۔ میرے والدین میرے بہت مددگار ہیں۔ انہوں نے کئی بار میرے ساتھ روزہ بھی رکھا ہے۔ ان کا واحد خدشہ یہ تھا کہ ان کی بیٹی شاید وہ نہ رہے جسے وہ جانتے تھے، لیکن اب وہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی وہی ہے، لیکن دوسرے روم میں، جو پہلے سے زیادہ مؤدب، پرسکون اور اپنے آپ پر مہربان، اور اس حقیقت سے آگاہ کہ آپ کے اقتدام سے آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں میری ماں میرے لیے ایسا لباس تیار کرنے کا چیلنج قبول کرتی ہے جو میرے لیے قابل قبول ہو۔ میری ماں میری پرسنل سٹائلسٹ
ہے۔ میری مسلمان دوستوں کو یقین نہیں آتا کہ میں اپنی ماں کی الماری سے ایسا لباس نکال کر پہن لیتی ہوں جو میرے لیے مناسب ہو۔ میں برائی کے مرکز گرین پارک کو دوبارہ دیکھنے گئی تھی، جہاں میں نے بہت اچھا وقت اور کچھ بہت ہی برا وقت دیکھا ہے۔ جب میری ذہنی صحت کے مسائل عروج پر تھے تو میں نے اسی پارک میں اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر میں نے بہت ہی تاریک جگہوں کو دیکھا ہے۔ ایک بار جب میں کچن کے فرش پر ننگے سوئے رہنے کے بعد جب اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میری شلوار ساری گیلی تھی۔ ہوس پرستوں نشے کی حالت میں بھی معافی نہیں دیتے۔ میں شراب کے نشے میں بہت آگے چلی گئی تھی۔ یہ میرے لیے جہنم بن چکا تھا۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی بچائی ہے۔ اب میں طریق لمحات سے بہتر طور پر نپٹ سکتی ہوں۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتی تو میں اس طرح اپنی ذہنی جسمانی صحت کے مسائل پر قابو نہ پا سکتی اور خودکشی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا چکی ہوتی۔ ناظرین، یہ ایک سچی داستان ہے اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ اسلام عورت اور مرد دونوں کے لیے اسلام سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جب ان کا اینڈ ہونے لگتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو وہ ذہنی طور پر مریض بن جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن اسلام ہی واحد وہ مذہب ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اگر ہم جہاں اچھائی کریں گے لوگوں کے ساتھ اور خود اچھے ہو کے رہیں گے اور ہمیں جو احکامات دیے گئے ان کی پابندی کریں گے تو آگے والی زندگی ہمارے لیے انتہائی پرسکون ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے میسیج ہے اور ہمیں ایک تو اسلام پھیلانے میں جتنا ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اسلام کو بدنام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پر تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ نیکسٹ والی ویڈیو کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ انشاءاللہ اب ناول کی بھی نیکسٹ ویڈیو آئے گی اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ویڈیو جلدی ہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ اللہ حافظ۔